الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسنا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسنا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن มดี
دوسرے 4 یار آئے، ابو بکر عمر عثمان حیدر باغ جب ہو تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل سب تعظیم و سب اکرام، میری محترمہ معطرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی چند ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ نے آپ سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اس آیت سے کئی طرح کے مسائل استنباط ہوتے ہیں۔ یہ آیت بے شمار آپ کو مجھے اسباق دیتی ہے اور دروس دیتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس جملے سے اللہ پاک نے دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی ناپائیداری، دنیا کی عارضی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان، دنیا کے اندر تجھے عارضی اور تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو دنیا سے دل لگا بیٹھے اور پھر تیرا دنیا کو چھوڑنے کو دل نہ چاہے اور تو خواب غفلت کے اندر سویا رہے اور دنیا میں بڑے بڑے محلات بنانے شروع کر دے اور اپنی زندگی کو سنوارنے لگے۔ اس لیے ہم تجھے پہلے ہی سبق دے دیتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ تو نے چکھنا ہے۔ ہر ذی روح چیز، جو بھی روح والی چیز اللہ پاک نے دنیا کے اندر سے بھیجی، ایک نہ ایک دن فرمایا کہ ذائقۃ الموت، اس نے موت کا ذائقہ ضرور
ضرور چکھنا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا، اگر دنیا میں کسی نے ابد الآباد رہنا ہوتا، تو وہ آپ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ مگر جب حضور بھی دنیا سے چلے گئے، انک میت و انہم میتون، محبوب آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرمانا ہے، آپ کی امت نے بھی دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ جب حضور دنیا سے جا رہے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی لگتے جگر صاحبزادی آنکھوں سے آنسو رواں دوا ہے اور رو کر کہتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سل لیالیا، لوگوں آج میرے سر کے اوپر مصیبت کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر یہ مصیبت کے پہاڑ دن پہ آ جاتے تو دن بھی سیاہ اندھیرا ہو جاتا، اگر یہ مصیبت کے پہاڑ پہاڑ پہ آ جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ الغرض حضور جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو اور کون سا مئی کا لال ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز میں اختلاف، حتیٰ کہ لوگوں نے اللہ اللہ کے رسول کی ذات کے اندر بھی اختلاف کر دیا۔ ایک فرقہ داریہ ہے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کی ذات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو نظام دنیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خود بخود چلتا ہے، اس کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بعضے وہ لوگ بھی ہیں جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ الغرض دنیا کے اندر مختلف قسم کے مختلف ذہنوں کے لوگ ہیں، لیکن جب ایک چیز ایک نقطہ قیامت کی باری اور انسان کا دنیا سے جانا، یعنی جب موت کی باری آتی ہے تو اس موت والے نقطے کے اوپر پھر مسلم بھی برحق ہے، موت کے نقطے کے اوپر پھر غیر مسلم بھی مان جاتے ہیں، پھر ہندو اور سکھ بھی مان جاتے ہیں، پھر عیسائی اور یہودی بھی مان جاتے ہیں۔ الغرض ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے دنیا سے جانا ضرور ہے۔ تو موت کا ایک اٹل فیصلہ ہے، موت کا پیالہ ہر ایک نے چکھنا ہے، پینا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر آیا اللہ پاک نے پہلے بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت، انسان غفلت کی زندگی نہ گزارے۔ روزانہ صبح سویرے آپ کو مجھے یہ درس ملتا ہے، آپ کو مجھے یہ سبق ملتا ہے۔ روزانہ اللہ کا منادی نزہت المجالس کے اندر واقعہ ہے، علماء کرام لکھتے ہیں روزانہ صبح سویرے چوتھے آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اور 40 عمر کے لوگوں تمہاری کھیتی اب پک چکی ہے، کٹنے کے قریب ہے، اور 50 سال کی عمر والوں تمہاری کھیتی بالکل کٹ گئی ہے، اب کٹنے کے نزدیک ہو چکی ہے، اور 60 سال کی عمر والوں ذرا ہوش کرو، تمہاری کھیتی سے اب بھوسا الگ کیا جائے گا، تمہاری کھیتی کے دانے الگ کیے جائیں گے، اب تمہارا حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے۔ یعنی کہ روزانہ صبح سویرے ہر بندے کو ایک منادی یہ ندا دیتا ہے، خبردار دنیا کے اندر رہ کر، دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھ کر، دنیا کی سرسبز و شادابی کو دیکھ کر آخرت کو نہیں بھولنا،
بلکہ ایک نہ ایک دن تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے تمہاری آنکھیں بند ہونا ہے، ایک نہ ایک دن تمہارے جسم سے روح الگ ہونا ہے، پھر آخرت کے اندر جا کر اللہ کے سامنے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک گھنٹے کا، ایک ایک سانس کا تم نے اللہ کو جواب ضرور دینا ہے۔ یہ روزانہ تجھے اور مجھے سبق دیا جا رہا ہے، یہ روزانہ آپ کو مجھے بتایا جا رہا ہے، خبردار دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی کھیتی عارضی ہے، دنیا کے محل عارضی ہے، دنیا کی کار کوٹھی عارضی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے یہ عارضی ہے، اس سے دل نہ لگاؤ۔ اگر دنیا سے دل لگ گیا، آخرت کو تم نے بھلا دیا، فرمایا کہ پھر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم آئے تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہے، ہم آئے تو ہمیشہ والی زندگی کو تیار کرنے کے لیے ہے، لیکن شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا، شیطان کے دھوکے کے اندر پڑ کر ہم نے کہا بس سارا کچھ ہمیں دنیا کے اندر ملنا ہے، ہم نے کہا سب کچھ دنیا کے ہی سمجھ لیا ہے، اس لیے آج ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، آج ہم موت کو بھول چکے ہیں، چاہے کہ موت کو یاد کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری۔ پروردگار عالم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ پاک نے فرمایا دنیا کے اندر جو بھی روح چیز ہے، روح جس کے اندر ایک نہ ایک دن اس نے موت کا پیالہ پینا ہے، موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرماتے دنیا کے اندر یوں نہ سمجھنا میاں ہم دنیا کے اندر لوگوں سے دھوکہ دہی کر جاتے ہیں، ہم دنیا کے اندر گار کے ساتھ دھوکہ کر دیتے ہیں، ہم دنیا کے اندر معاذ اللہ والدین کے سامنے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، ہم دنیا کے اندر استاد کے سامنے بھی جھوٹ بول کر جان چھڑا لیتے ہیں، ہم دنیا کے اندر جیسے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں میاں آخرت میں بھی جان چھڑا لیں گے، میاں آخرت کے اندر اللہ کے سامنے معاذ اللہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ٹائم نہ ملا، آخرت کے اندر ہم کہہ دیں گے فرصت نہ ملی، آخرت کے اندر بھی دائیں بائیں کی باتیں کر کے جان چھڑا لیں گے، لیکن سنے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج تم اور میں کہتے میاں آخرت کے اندر زبان سے جھوٹ بول لیں گے، جان چھڑا لیں گے، لیکن اٹھاؤ اللہ کا قرآن، اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا قیامت والے دن الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، تمہارے منہ کے اوپر تالے لگ جائیں گے، تمہاری زبانوں کے اوپر مہر لگ جائے گی، تمہاری زبان کچھ بولنا چاہے گی بول نہیں سکے گی، تمہارے منہ کھلنا چاہے گی لیکن کھل نہیں سکے گے۔ اللہ میاں پھر ہم کیسے بولیں گے، ہماری گواہی کون دے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ کو قوت گویائی ملے گا، تمہارے ہاتھ نے کیسے تولا، کیسے ناپا، کیسے تمہارے ہاتھ نے کام کیے، کم تولا زیادہ تولا، کم ناپا زیادہ ناپا کپڑا، یہ سارے کا سارا تمہارے ہاتھوں کو بولنا پڑے گا، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، آج تو معاذ اللہ تو زنا کے اڈے پہ جاتا ہے، آج تو غلط راستے پہ چلتا ہے، کہتا ہے میاں میرے باپ کو پتہ نہیں، میری ماں کو پتہ نہیں، میرے رشتے دار کو پتہ نہیں، حاکم کو پتہ نہیں، حکومت کو پتہ نہیں، بادشاہ کو پتہ نہیں، وزیر کو پتہ نہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، قیامت والے دن تیرے پاؤں بھی تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیرے ہاتھ بھی تیرے خلاف گواہی دیں گے، سارے کا سارا جسم تیرے خلاف گواہی دینے والا ہو
سارے کے سارے جسم کو قوت بلندی نصیب فرمائے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنے ہاتھوں کو بھی ٹھیک کریں، ہم اپنے پنکھ کے چلنے کو بھی ٹھیک کریں، ہم اپنی زبان سے سچ بولیں، ہم اپنی آنکھوں سے بھی صحیح دیکھیں، ہم اپنے کانوں سے کسی کے گرے شبہ نہ سنیں، کسی کی غیبت بھی نہ سنیں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. لوگ دنیا کے اندر کہتے ہیں میاں یہ بندہ بڑا دانا ہے، میاں یہ بڑا بندہ بڑا عقل مند اور ہوشیار ہے. کیوں؟ کہتا ہے کہ میاں اس کو کاروبار کا طریقہ آتا ہے، اس کو تجارت کا طریقہ آتا ہے، اس کو دکان چلانے کا طریقہ آتا ہے، اس کو کھیتی باڑی کرنے کا طریقہ آتا ہے، اس کو گاہک پھنسانے کا طریقہ آتا ہے. یہ بڑا عقل مند اور بڑا ہوشیار ہے، یہ گھر کے اندر بڑوں کے ساتھ بھی بڑی گفتگو کرتا ہے، بڑی عقل کی باتیں کرتا ہے. اور میں تمہیں بتاؤں اللہ کے نبی عقل مند کسے کہتے ہیں؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے وعمل لما بعد الموت، جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرنے میں مصروف ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بڑا عقل مند بھی کوئی نہیں. سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، جو دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑتا ہے، جو دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر آخرت کو یاد کرتا ہے، آخرت کی تیاری کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا عقل مند اور دانا آدمی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. آمنہ کے لال فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتیوں میں سے کھیتی ہے. دنیا میں جیسے بوؤ گے آخرت میں ویسے کاٹنا پڑے گی. آپ دنیا کے اندر اگر جوار کاشت کرتے ہیں تو پھر جوار ہی کا بیج آتا ہے. اگر گنا کاشت کرتے ہیں تو گنا ہی اگتا ہے. اگر باجرہ کاشت کریں گے باجرہ ہی آئے گا. گندم کاشت کرتے ہیں گندم ہی نکلتی ہے. اسی طرح آپ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر یہاں پر نیکی بولو گے، اگر یہاں پر نماز اور روزے والی نیکی لگاؤ گے، اگر زکات کی نیکی کرو گے، حج کی نیکی کرو گے، صدقہ خیرات والی نیکی کرو گے، تو یوں سمجھو یہ تمہاری فصل کاشت ہو رہی ہے، یہ تمہاری فصل لگ رہی ہے. قیامت والے دن آخرت میں فرمایا کہ پھر تمہیں ثواب ملے گا. اللہ نہ کرے اگر دنیا کے اندر ہم نے گناہ والی زندگی گزاری تو فرمایا کہ پھر آخرت کے اندر سزا ملے گی. پھر آخرت میں یہی ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑے گی. تو اللہ ہمیں دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی زندگی کو اچھا بنانے کی توفیق نصیب. آج ہم موت کو بھول چکے ہیں. آج موت کا ذکر سن کر بھی ہمارے دلوں میں لرزہ طاری ہوئی. آج موت کا ذکر سننا بھی ہم گوارا نہیں کرتے. یاد کرنا تو اور بات. آج اگر چند دوستوں کی مجلس ہو، خوشی کی مجلس، مثال دے رہا ہوں، خوشی کی مجلس لگی ہو، شادی کی مجلس ہو، اور موت کو کوئی ساتھی موت کا ذکر کرنا شروع کر دے تو ہم اس کو بری نگاہ سے دیں. وہ میں اچھا ہوگا کہ جی ساری خوش دیا کہ جی ساری مجلس لگی کہتا ہے کہ ایک لوگ چلا تو نے درمیان میں آ کر کون سی بات کر دی ہے. تو آج ہم آخرت کو بھول چکے ہیں. گناہ کر کر کے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. آج اگر ہم کوئی آخرت کا ذکر کرتا بھی ہے تو پھر بھی ہم اس کو کہتے ہیں یار تو چھوڑ دے، ہمیں آخرت سے موت سے ڈر لگتا ہے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تحفۃ المؤمن الموت. آمنہ کے لال فرماتے موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. موت تو مومن کے لیے ایک ہدیہ اور تحفہ ہے. کیوں؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب.
دو دوستوں کے درمیان ایک پل کی مانند ہے. جیسے آپ نے دریا کراس کرنا ہے، پار کرنا ہے، تو پل سے پار کر کے دوسری طرف جاتے ہیں. فرمایا اگر ہم نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ ہمارے دوست بھی ہے، اللہ ہم سے محبت بھی رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں موت تیرے اور میرے درمیان ایک حائل ہے. موت نیک بندے اور اللہ کے درمیان آر ہوتی ہے، ایک حائل ہوتی ہے، ایک دیوار کی مانند اور پل کی مانند ہے. جیسے اس کو موت آتی ہے ویسے ہی اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اپنے محبوب کے ساتھ مل جاتا ہے. تو فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملاتی ہے. یہی چیز ہے. لیکن آج ہم آپ فرمائے خود بتائے کہ روزانہ ہم کتنا موت کو یاد کرتے ہیں. دنیا کا ذکر بار بار ہوتا ہے، تجارت کا ذکر بار بار ہوتا ہے، رزق کا ذکر بار بار کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے اور فرماتے تھے کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تجھے واعظ و نصیحت کے لیے صرف موت کا ذکر ہی کافی ہے. تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اکثر ذکر حاضر اللذات، یعنی الموت. لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو زیادہ یاد کیا کرنا، لذتوں کو اور خوشیوں کو، ذائقہ والی چیزوں کو فرمایا کہ ختم کرنے کے لیے زیادہ یاد کیا کرو. وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الموت. فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا، زیادہ تر موت کا ذکر ہونا چاہیے. جب بندہ موت کا ذکر کرتا ہے پھر بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے. جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے پھر بندہ 5 وقت کا نمازی بھی کرتا ہے. جب بندے کے سامنے موت ہوتی ہے پھر بندہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے. جب بندے کے سامنے موت کا ذکر ہوتا ہے پھر کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتا، پھر کبھی جو ہے کسی کو گالی بھی نہیں دیتا، پھر کبھی چوری بھی نہیں کرتا، پھر کبھی سود بھی نہیں کھاتا، کبھی رشوت بھی نہیں کھاتا، کبھی بے حیائی کے کام نہیں کرتا. کیوں؟ جب بھی کوئی غلط کام کرنا جاتا ہے تو دل کے اندر فوراً خیال آتا ہے یار ایک نہ ایک دن مرنا، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا تو ہے نا. تب اس سے گناہ نہیں ہوں گے. تو اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، آج روزانہ جنازے پڑھ بھی رہے ہیں، آج مساجد سے اعلان بھی سن رہے ہیں، لیکن تجھے اور مجھے کیا پتا آج اس کا جنازہ جا رہا ہے، کل تیرا اور میرا جنازہ بھی جائے. حضرت خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ کے بیٹے جب آخری وقت آیا اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول. اور کہہ رہا ہے میرے ساتھی ہے، میرے دوست، لا تغترر بتنعمی، دنیا کی عیش و عشرت میں دھوکہ مت کھانا، دنیا کی زیب و زینت میں دھوکہ مت کھانا. الدنیا حلوۃ خضرۃ، مشکوٰۃ شریف کی دوسری جلد کے پہلے صفحے کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، لوگوں دنیا سرسبز ہے، دنیا شاداب ہے، دنیا تمہیں عیش و عشرت والی نظر آتی ہے، لیکن کبھی اس سے دھوکہ نہیں کھانا، کبھی اس کے پاس نہیں آنا. جو دنیا کا ہو گیا وہ خالق سے دور ہو گیا، جو خالق کا ہو گیا پھر دنیا بھی اس کے پیچھے پیچھے. اللہ ہمیں اپنے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. موت کا نقشہ علماء کرام نے بڑے آسان طریقے کے اندر کھینچا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں، موت کی تعریف کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں، موت چاہتی کیا ہے، جب کسی گھر میں موت آتی ہے تو پھر موت کیا کرتی ہے. حضرات علماء کرام لکھتے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بارک دموع کے اندر لکھتے ہیں
فرماتے ہیں کہ موت روزانہ صبح سویرے اعلان کرتی ہے اور کہتی ہے ایّا موت، اپنے آپ کو خطاب کرتی ہے اور کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین الاخوات والامہات۔ موت روزانہ اعلان کرتی ہے میں وہ موت ہوں افرق بین الاخوات والامہات یا افرق بین البنات والامہات۔ موت کہتی ہے میں وہ چیز ہوں جس گھر کے اندر داخل ہوتی ہوں اس گھر کے اندر ماں بیٹی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاب والابناء۔ موت روزانہ اعلان کر رہی ہوتی ہے میں وہ موت ہوں جس گھر کے اندر داخل ہوتی ہوں باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ آج آ کر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس گھر کے اندر باپ بیٹا موجود، ماں بیٹی موجود، ماں دنیا سے کفن اوڑھ کر جا رہی ہوتی ہے، بیٹی آنسو بہا رہی ہوتی ہے، باپ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، بیٹے کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ موت بتانا چاہتی ہے جب میں آ جاتی ہوں میرے سے کوئی بچنے والا بھی نہیں، میرے سے کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب۔ موت کہتی ہے میں جس کے پاس چلی جاتی ہوں دوستوں کے درمیان بھی جدائی ڈال دیتی ہوں، تفرقہ ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ۔ موت روزانہ اعلان کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے میں وہ موت ہوں جب کسی گھر میں داخل ہوتی ہوں خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ آج آپ اور میں دیکھتے ہیں کسی کی بیوی چلی جاتی ہے، کسی کا خاوند چلا جاتا ہے، نہ بیوی اپنے خاوند کو بچا سکتی ہے، نہ خاوند اپنے بیوی کو بچا سکتا ہے، نہ اولاد اپنے والدین کو بچا سکتی ہے، نہ والدین اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں۔ کون ہے بچانے والا؟ کون ہے موت دینے والا؟ ایک ہی آواز ہے الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موت بھی میں دیتا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں۔ اے انسان ذرا تو بھی خیال کر، اے انسان ذرا تو بھی ہوشیار رہے، تو کب تک غفلت کی نیند میں سویا رہے گا؟ اس کے ضمن میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ علماء کرام لکھتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا واقعہ، عمر جس کی 16 سال ہے لیکن بڑا اللہ والا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، نیک لوگوں کی مجلس میں آنا جانا ہے اس کا، کپڑے بھی سنت کے مطابق، لباس بھی سنت کے مطابق، شکل و صورت بھی سنت کے مطابق، ہر وقت ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں ہارون الرشید کا یہ بیٹا صبح سویرے باپ کے پاس آتا ہے، باپ کو بھی سامنے دعوت بھی دیتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، لیکن ہماریوں نے وزیروں مشیروں نے کہا کہ بادشاہ جی آپ کا بیٹا پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتا ہے، پھٹے ہوئے جوتے استعمال کرتا ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے۔ معاذ اللہ انہوں نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا، کہنا شروع کیا کہ بادشاہ جی اپنے بیٹے کو کہیں کہ مہربانی کریں ذرا لباس بھی اعلیٰ پہنے، ذرا جوتا بھی اعلیٰ پہنے، ذرا اپنی شکل و صورت بنا ٹھا کر رکھیں۔ کیوں؟ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، دوسرے ملکوں کے بادشاہ بھی آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی ناک کٹ جائے گی، آپ کی بے عزتی اور توہین ہو جائے گی۔ ایک دن ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہنے لگا میرا بیٹا بات یہ ہے کہ لوگ مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں، بڑے بڑے حکمران بھی آتے ہیں، مہربانی کر لباس بھی اچھا پہن، مہربانی کر جوتا بھی اچھا پہن، اپنی شکل و صورت بنا ڈھا کر رہا کر تاکہ لوگ میری عزت کریں، لوگ سمجھے کہ یہ شہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے۔ لیکن اس کے بیٹے نے کہا ابا جان چلو آج میں آپ کو ایک کرشمہ دکھاتا ہوں۔ علماء کرام کے سامنے دیوار کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، ہارون الرشید کے بیٹے نے چڑیا کو آواز دی، چڑیا اس خالق اور مالک کی قسم جس نے مجھے اور تجھے پیدا
اب جا اپنی جگہ پر بیٹھ جا. چڑیا یہاں سے اڑی دیوار پر بیٹھ گئی. پھر کہنے لگا اے چڑیا تجھے اس خالق اور مالک کا واسطہ جیسے میرے ہاتھ پہ بیٹھی اب میرے اپنے جی کے ہاتھ پہ بھی بیٹھ جا. علماء کرام لکھتے ہیں چڑیا نہ اڑی, بادشاہ کے ہاتھ میں نہ آ بیٹھی. بادشاہ کے بیٹے نے کہا شہزادہ کہنے لگا ابا جان بس یہی تیرا میرا فرق ہے, تیری مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, میری خالق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو مخلوق سے محبت رکھتا ہے, میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں. یاد رکھ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے محبت رکھتی ہے. بادشاہ کا بیٹا کہنے لگا ابا جان اب تیرے اور میرے درمیان رہنا ایسے ہی ہے جیسے کافر اور مومن کے درمیان رہنا, لہذا میں تجھے الوداع کہتا ہوں. جنگلات میں رہوں گا, جہاں بھی رہوں گا, لیکن تیرے ساتھ نہیں رہتا. تو نے میرا دل دکھا دیا. ابو جی میرا ابا تو ضرور ہو, لیکن تیری باتیں سن کر میرا دل دکھ گیا. اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتے, اللہ تو باطن کو دیکھتے ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں ہارون الرشید کا بیٹا 16 سال کی عمر ہے, بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا. جاؤں گا, جنگلات میں رہوں گا, دن رات اللہ کی عبادت بھی کروں گا, ہفتے میں ایک دن مزدوری بھی کروں گا, پورا ہفتہ گزارا کروں گا, ہفتے کے بعد ایک دن پھر مزدوری کروں گا, پورا ہفتہ پھر گزارا کروں گا. علماء کرام لکھتے ہیں چلتے چلتے بصرہ کے شہر میں پہنچ گیا. ہفتے کا دن آیا, جب جیب میں کچھ خرچ نہ بچا, جہاں وہاں چلا گیا جہاں پر مزدور لوگ بیٹھتے ہیں, محنت کرنے والے لوگ بیٹھتے ہیں, جیسے آپ اور میں اڈے پہ دیکھتے ہیں صبح سویرے مزدور کی قطاریں ہوتی ہیں, مزدوری کرنے والے بیٹھتے ہیں. یہ بادشاہ کا بیٹا بھی وہاں چلا گیا, لیکن قربان جب اس مزدور پر آج تو اور میں مزدوری کرتے لیکن روزہ نہیں رکھتے, تو اور میں مزدوری کرتے نماز نہیں پڑھتے. علماء کرام لکھتے ہیں یہ بادشاہ کا بیٹا مزدوروں کی صف کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جب بھاگتے گھر سے چلا, ایک اللہ کا قرآن بھی ساتھ لیا, ایک انگوٹھی بھی بادشاہ نے سونے کے دے دی, اگر بھوک لگے تو یہ بیچ کر گزر اوقات کرنا. علماء کرام لکھتے ہیں مزدوروں کی صف کے اندر بیٹھا ہوا ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, لیکن قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, کبھی یاسین کی تلاوت کرتا ہے, کبھی سورہ ملک بھی پڑھ رہا ہے. اب سارے کے سارے مزدور یوں سر نیچے کر کے تلاوت سن رہے ہیں. اتنے کے اندر لوگ آ گئے, مزدور لیتے گئے. بصرہ کا رہنے والا ایک شخص ابو عامر بصری جس کا نام ہے, یہ فرماتے ہیں میں نے گھر میں کام کرانا تھا, میری دیوار گری ہوئی تھی, میں نے کہا چلو چلتا ہوں کوئی مزدور لے آتا ہوں. چلتے چلتے میں نے جب اس مزدور کو دیکھا جس کے ہاتھ میں قرآن ہے, جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, فرمایا کہ میں نے اس مزدور کو کہا مزدور میرے یہاں مزدوری کرے گا. کہنے لگا ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہی مزدوری کے لیے کیا ہے, ہم تو مزدوری کریں گے اور کھائیں گے. علماء کرام لکھتے ہیں ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر چل میرے ساتھ مزدوری کرنی ہے, میری دیوار گری ہوئی دیوار بنانی ہے. ابو عامر بصری کہتے ہیں چلتے چلتے مجھے راستے میں کہتا ہے اے ابو عامر بصری میری 2 شرطیں ہیں, 2 شرطیں اگر تجھے اچھی لگے تو کام کروں گا ورنہ چھوڑ دوں گا. جی بادشاہ, جی بتا کیا مزدور کیا بتانا چاہتا ہے. اب یہ بادشاہ کا بیٹا کہنے لگا ایک شرط یہ ہے جب اذان کی آواز سنوں گا کام چھوڑ دوں گا, فوراً نماز کی طرف آؤں گا. میری دوسری شرط یہ ہے جب چھٹی ہوگی جتنا مزدوری طے کروں گا اتنا ہی لوں گا, زیادہ بھی نہیں لوں گا, کم بھی نہیں لوں گا. ٹھیک ہے مجھے یہ شرطیں منظور ہیں. ابو عامر بصری کہتے ہیں میں گھر لے گیا, میں نے کہا یہ میری دیوار گری ہوئی ہے, اس دیوار پر تو نے کام کرنا ہے, شام تک کام کر, مزدوری کیا ہوگی. فرمایا کہ 6% لوں گا. یوں سمجھو کہنے لگا کہ 6 روپے لوں گا, نہ زیادہ لوں گا نہ کم لوں گا. ٹھیک ہے کام کرنا شروع کر. علماء کرام لکھتے ہیں اب یہ بادشاہ کا بیٹا مزدوری کر رہا ہے, اب اس نے گارا تیار کیا, اب گارے کو لائن کے اندر سیدھا رکھا, اب اینٹوں کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے, پتھروں کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے. فرمایا کہ اس کا کام ہے اشارہ کرنا. اینٹیں خود بخود دیوار کے اوپر آ رہی ہیں, پتھر بھی خود بخود
کرتے کرتے چھٹی کا ٹائم آیا. ابو عامر بصری کہتے ہیں جب میں نے آ کر دیکھا ایک بندے نے 20 آدمیوں کے برابر کام کیا ہوا ہے, ایک آدمی نے 20 مستریوں کے برابر کام کیا ہوا ہے. ابو عامر بصری کہتے ہیں میرا دل بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا میں اس کو مزدوری زیادہ دے دوں گا, اس کی خدمت زیادہ کروں گا. لیکن فرماتے ہیں میں نے جب زیادہ مزدوری دینا چاہیے, آگے سے بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے, مزدوری کرنے والا کہتا ہے ابو عامر میرے ساتھ دھوکہ نہ کر, جو مزدوری طے ہوئی وہی لوں گا, زیادہ نہیں لوں گا. میں نے بڑا اصرار کیا لیکن اس نے 6 آنے 6 ٹکے لیے اور چلا گیا. ابو عامر بصری کہتے ہیں میرا کام باقی بچا ہوا تھا. دوسرے دن پھر میں مزدوروں کے سامنے گیا, مجھے وہ مزدور نظر نہ آیا. چلتے چلتے ہفتہ ہو گیا, میں روزانہ جاتا ہوں لیکن یہ مزدور مجھے نظر نہ آیا. ہفتے کے بعد پھر گیا, پھر مجھے یہی مزدور ملتا ہے, پھر میں اس کو لے کر آتا ہوں, پھر وہی 2 شرطیں طے ہوئی. فرماتے ہیں انہی 2 شرطوں پر پھر اس نے کام کیا, آسان نماز پڑھی, 6 ٹکے مزدوری لی, پھر چلا گیا. جب تیسرا ہفتہ آیا میرا کام باقی تھا. جب میں تیسرے ہفتے گیا میں نے مزدوروں سے پوچھا میاں وہ مزدور کہاں ہے جو تمہیں قرآن کریم کی تلاوت سناتا تھا؟ مزدور کہنے لگے بھائی جان وہ تو بیمار ہے, وہ تو جنگلات میں کہیں پڑا ہوگا, وہ کہیں موت کی کشمکش کے اندر ہوگا. ابو عامر بصری کہتے ہیں وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ مزدوروں ایک مزدور میرے ساتھ چلے, اس کی جگہ پر پہنچے, اس کو میں مزدوری بھی دوں گا, مجھے ذرا اس کی خبر گیری تو کر دے. ابو عامر بصری کہتے ہیں ایک مزدور میرے ساتھ چلا. چلتے چلتے جب ہم جنگلات میں گئے میں نے دیکھا کہ اس بادشاہ کے بیٹے کا آخری وقت ہے. اس بادشاہ کے بیٹے کو ہوش نہیں ہے, رشی کی حالت ہے, بے ہوشی کی حالت ہے. فرماتے جب اس نے آنکھیں کھولی مجھے پہچان گیا, کہتا ہے کہ ابو عامر بصری ہو. میں نے کہا ہاں ابو عامر بصری ہو. تم سنو کیسی حالت؟ کہنے لگا کہ ابو عامر بصری میرا آخری وقت ہے, دنیا سے جانے والا ہوں, لیکن میری کچھ نصیحتیں اور نصیحتیں ہیں. نمبر 1 جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے انہی کپڑوں میں کفن بھی دے دینا. نمبر 2 جب میں دنیا سے چلا جاؤں میں میرے ہاتھ کی انگوٹھی اور یہ قرآن کریم میرے باپ کو جا کر دے دینا, ہارون رشید کو جا کر دے دینا, اور میرے باپ کو کہہ دینا کہ بیٹا تجھے کہہ رہا ہے اگر آخرت اچھی کرنی ہے بیٹا تجھے وصیت کرتا ہے, اگر اللہ کے سامنے اچھے انداز میں پیش ہونا ہے, اگر اپنی قبر سنوارنی ہے, اگر اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں ہونا تو پھر بادشاہی کو ترک کر دے اور فقیری والی زندگی گزار. ابو عامر بصری فرماتے ہیں بیٹا چلا گیا, وہ مزدور چلا گیا, میں نے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا, میں نے اسے غسل بھی دیا, انہی پرانے کپڑوں میں اسے جو ہے نا کفن دیا. اس کے پاس ایک چادر تھی اور ایک تہبند تھا. اس نے وصیت کی چادر میں مجھے کفن دینا, میرا تہبند اتار کر قبر کھودنے والے کو دے دینا. میں نے ویسے کیا, یہ انگوٹھی اتارتا ہوں اور فرمایا کہ یہ قرآن کریم لیتا ہوں. چلتے چلتے بغداد میں پہنچتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہاں پر خلیفہ بادشاہ وقت ہارون الرشید کہاں ملے گے؟ لوگوں نے کہا کہ میاں فلاں علاقے میں ملے گے. چلتے چلتے جب میں اس کے دربار تک پہنچا فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ابھی یہاں پر ٹھہر جاؤ, یہاں سے دستے گزریں گے, کچھ سواروں کے ہوں گے, کچھ پیدلوں کے ہوں گے, انہی کے اندر بادشاہ بھی موجود ہوں گے. ابو عامر بصری فرماتے ہیں کہ میں نے انتظار کی, 1000 کا لشکر گزرا, جو سوار تھا سواریوں پر وہ چلا گیا. پیچھے 1000 کا لشکر گزرا جو پیدل تھا, مجھے وہاں سے بتایا گیا کہ وہ سامنے دیکھو وہ ہارون الرشید ہے, وہ بادشاہ وقت ہے. ابو عامر بصری فرماتے میں قریب گیا, جب میں نے قرآن یوں سامنے کیا خلیفہ وقت ہارون الرشید سمجھ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے ابو عامر بصری میرے بیٹے کا کیا ہے؟ ابو عامر بصری میرا بیٹا. ابو عامر بصری فرمانے لگے وہ تو فوت, وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں. ہاں بادشاہ اس نے آپ کی امانتیں بھی دی ہے اور اس نے مجھے کچھ آپ سے بات کرنے کو بھی کہا ہے. اس وقت مصروف تھے, مشغول تھے. فرمایا کہ اپنے نوکروں کو کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ.
ان کو رات کو آرام کرو، جب میں فارغ ہو جاؤں تو پھر ان کو لے آنا۔ علماء کرام لکھتے ہیں رات کے کسی پہر کے اندر جب ہارون الرشید فارغ ہوئے کام کاج سے، پھر فرمایا کہ ابو عامر بصری کو بلا کر لے آؤ۔ ابو عامر بصری آیا، ہاں ابو عامر بصری، میرے بیٹے کو غسل کفن دفن تو نے کیا؟ ابو عامر بصری کہتے ہیں ہاں آپ کے بیٹے کو میں نے غسل بھی دیا۔ فرمایا ہاتھ آگے کر، ہاتھ آگے کیا، بوسہ دیا۔ کفن بھی تو نے دیا؟ ہاں کفن بھی حضرت خود دیا، ہاتھ آگے کر۔ مطلب یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے تو نے میرے بیٹے کا کفن دفن کیا ہے نا، میں ان ہاتھوں کو تو بوسہ دے لوں، ان ہاتھوں کو تو چوم لوں۔ چلو بیٹا مجھے نظر نہ آیا، بیٹے کے جسم سے لگے ہوئے ہاتھ تو میرے سامنے آ گئے۔ فرمایا ان ہاتھوں کو چوم بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ ابو عامر بصری میرا بیٹا کیا کرتا تھا؟ حضرت وہ تو مزدوری کرتا اور رو بھی رہا ہے۔ بادشاہ وقت کہتے ابو عامر تو نے بھی کام کرایا؟ جی بادشاہ میں نے بھی کام کرایا۔ ابو عامر تجھے شرم حیا نہ آئی؟ کیوں؟ تجھے پتہ نہیں ہے ہمارا تعلق کس سے ہے؟ علماء نے لکھا ہے، مورخین لکھتے ہیں حضرت خلیفہ ہارون الرشید کا جو سلسلہ نسب آتا ہے، ان کی جو لڑی آ رہی ہے، یہ حضور کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عامر بصری تو نے ہمارے سے، ہمارے شہزادے سے کام کرایا۔ ابو عامر بصری فرماتے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا حضرت پہلے تو مجھے علم بھی نہیں تھا کہ یہ خاندان نبوت سے ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو مرتے وقت آخری وقت تم نے مجھے یہ وصیتیں کی ہے۔ پھر فرمایا کہ ابو عامر بصری چلو مجھے رات نہیں رہتے، صبح مجھے اس کی قبر پہ لے گئے۔ جب اس کی قبر پہ لے گئے، ابو عامر بصری فرماتے ہیں جب بادشاہ وقت وہاں پہنچا، قبر کے ساتھ چمٹ بھی رہا ہے اور دھار دھار رو بھی رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، چیخیں مار مار کر روتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تو نے واقعی مجھے سچ کہا تھا، جو اللہ کا بنتا ہے پھر ساری مخلوق اس کی بنتی ہے، جو اللہ کا نہیں بنتا پھر مخلوق بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ بیٹا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا، آج کے بعد میں جیسے مخلوق کے حق کا خیال کرتا ہوں خالق کے حق کا بھی خیال کرتا ہوں۔ تو موت تو ایک دن آنی ہے، آپ نے اور میں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ آقا نامور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح یہ کچھ مسائل، کچھ فضائل ہیں ایصال ثواب کے متعلق، کچھ باتیں ایسی ہیں اب ہر گھر کے اندر موت آتی ہے، ہاں لیکن اس کے بعد جو ہمارے رسم و رواجات ہیں، جو ہمارے جو ہے نا ایصال ثواب ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم بہت کچھ ہی غلط کرتے ہیں۔ اب کیا غلط کرتے ہیں، کیا ٹھیک کرتے ہیں، کیا ہماری رسم ہے، کیا قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ایصال ثواب کیسے ہونا چاہیے، لیکن دنیا کا رسم و رواج میں بڑھ کر ہم کیسے رسم و رواج کے تحت ایصال ثواب کرتے ہیں، مرنے والے کے پیچھے ہم کیسے کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے بہت ہی زیادہ انتہائی وقت کی بھی ضرورت ہے، ان مسائل کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، ان مسائل کو جاننے کی بھی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ان مسائل پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان کی تفصیلی گفتگو آئندہ جمعے کے اندر رہے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔